فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ہر لحظہ ہے مومن کی، ہر لحظہ ہے مومن کی، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ ہے مومن. ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت. ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بندہ ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہوں تو بندہ ہے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن کی، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان. ہر لحظہ ہے مومن. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی سامعین حاضرین، آج اگست کی 13 تاریخ ہے اور کل کی تاریخ، کل کا دن وہ عظمتوں اور شانوں والا دن ہے کہ جس دن میں اللہ رب العزت نے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے یہ ملک پاکستان ہمیں عطا کیا
اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے میں تحریک پاکستان اور حب وطن پر بات کی جائے۔ یاران گرامی، وطن کی بڑی اہمیت ہے۔ وطن کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سرکار کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سرکار کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یعنی نسل در نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکہ شریف میں رہ رہا تھا۔ سرکار پیدا مکہ شریف میں ہوئے، بچپن مکہ شریف میں گزرا۔ بچپن کے جو 4 سال سرکار دائی حلیمہ کے پاس رہے ہیں وہ بھی مکے کی آبادیوں میں سے ایک آبادی تھی۔ طائف مکے کے قریب ہے، مطلب مکے میں رہے۔ جوانی سرکار کی مکے میں گزری۔ سرکار کی پہلی شادی مکے میں ہوئی، برادری ساری مکے میں ہے، رشتہ داری مکے میں ہے، لیکن مکہ تاحال وطن نہیں بن پا رہا۔ مکے میں رہ رہے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا فرق بیان کر رہا ہوں۔ مکے میں رہ رہے ہیں اور نسل در نسل مکے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ نے نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد جو کفار کی طرف سے جو تنگیاں، جو مصائب اور جو تکالیف اور پریشانیاں آئی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الگ ایک پورا مضمون ہے کہ مکے کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار کے جان نثاروں کو کس کس طرح ستایا گیا ہے۔ یہ پورا ایک الگ داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی بیوی ہیں، اور اسلام کی تاریخ کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ ابو جہل حضرت بی بی سمیہ کے پاس آیا اور اس کے پاس نیزہ تھا جس پہ زہر لگا ہوا تھا، اور آ کے کہتا ہے بڈھی مجھے پتہ چلا ہے تو بھی مسلمان ہو گئی ہے، تو بھی ایمان لے آئی ہے۔ حضرت بی بی سمیہ نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ نے حبیب مصطفیٰ کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کہنے لگے، یہ ابو جہل کہنے لگا، کہتا ہے کہ مکرتی ہے اپنے ایمان سے یا ماروں ابھی نیزہ، ابھی تجھے قتل کر دوں۔ حضرت بی بی سمیہ کہتی ہیں کہ نیزے سے تو کس کو ڈرا رہا ہے، اس دل میں ایمان کی روشنی آ چکی ہے، اب جان جا سکتی ہے لیکن دل سے ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب اس نے بدبخت نے، ابو جہل نے نیزہ مارا ناف کے نیچے اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی خاتون جن کو شہید کیا گیا اسلام کے نام پر وہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور یہ واقعہ مکہ شریف کے اندر ہوا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط لانتی، کس طرح اس نے نماز کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی،
ابھی ہم نے قربانیاں کی ہیں، آپ دیکھیں اوجڑی گلی میں پھینکی ہو تو کتنی بدبو آتی ہے، گزرنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے، اور اونٹ کی اتنی بدبودار اوجڑی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کے پھینک دی، اور پھر ہاتھوں پہ ہاتھ مار مار کے ہنس رہے ہیں، ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عکاظ کے مقام پر ہر سال ایک آپ کہہ لیجیے ایک عالمی منڈی لگتی تھی، اس دور کے حساب سے میلہ لگتا تھا، ایک مارکیٹ لگتی تھی، جیسے آج کل ایکسپو سینٹر میں ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح کی وہاں نمائش لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ میں چلے گئے اور چند لوگوں کو جمع کر کے سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ ابو لہب آیا اور اس نے ریت وہاں سے اٹھا کے میرے کریم آقا کے سر پہ ڈال دی، اور کہنے لگا کہ یہ میرا بھتیجا تو معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتیں نہ سننا۔ اب آپ مجھے بتائیں اور کیا کسر رہ گئی تھی اس سے آگے، کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نسل در نسل مکے میں رہ رہے تھے، لیکن مکہ وطن نہیں بن پا رہا تھا، مکہ وطن نہیں بن پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے پیارے وطن ضروری ہے، اے میرے پیارے وطن ضروری ہے، آپ مکے سے ہجرت کیجئے اور مدینہ شریف تشریف لے جائیں، مدینے کو ہم نے آپ کا وطن بنا دیا ہے، مدینے کو ہم نے آپ کا وطن بنا دیا ہے۔ وطن کتنا ضروری ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، اس وقت بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یاران گرامی گھر چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے گھر کو چھوڑ دینا، علاقہ چھوڑ دینا، جائیدادیں، زمینیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پاکستان بنا تو مسلمانوں نے انڈیا سے ہجرت کی، یعنی سابقہ ہندوستان سے ہجرت کر کے جو یہاں آئے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی قربانی تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود اس ہجرت کو ہم مدینے والی ہجرت کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے کہ ہندوستان سے جن لوگوں نے ہجرت کی اور پاکستان آئے، ان کی جائیداد کی رجسٹریاں ان کے پاس موجود تھی، اور ان کے متبادل یہاں زمینیں ان کو دی گئی ہیں، جن کے وہاں زمینیں تھیں متبادل میں یہاں زمینیں ملی بدلے میں، وہاں گھر تھے تو یہاں گھر ملے ہیں، اور بہت ساری مراعات اور سہولیات ملی ہیں، لیکن وہ سرکار کے جان نثار وہ صحابہ کرام جو اپنی بڑی بڑی جائیدادیں مکے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو اپنے مال مویشی مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کون سی رجسٹریاں ساتھ لے کر گئے تھے، یا ان کو مکے کے عوض میں وہاں رجسٹریوں کے عوض میں بدلے میں کون سی مدینے میں جگہ ملی؟ کچھ نہیں ملا، صرف ہجرت کی ہے، سب کچھ چھوڑا ہے تو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار نے جب ہجرت کی نا، ہجرت کرنے لگے تو میرے آقا تیاری کر کے حرم پاک میں آئے، خانہ کعبہ میں آئے، بیت اللہ شریف میں آ کے میرے کریم آقا نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، اگر یہ کفار مجھے ستاتے نا، یہ کفار مجھے نہ ستاتے، تنگ نہ کرتے، تو خدا کی قسم میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو مجھے جتنا عزیز ہے، جتنا پیارا ہے، مجھے تم سے جتنی محبت ہے، اور اس مکے کی گلیوں سے مجھے جس قدر محبت ہے، اگر یہ کفار تنگ نہ کرتے اور اللہ کی طرف سے حکم نہ آتا تو میں کبھی نہ چھوڑ کے جاتا۔ اب چونکہ حکم آ چکا ہے کہ ہم نے مدینے کو آپ کا وطن بنا دیا، آپ کا مسکن بنا دیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام مرتب کیا۔ آپ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سرکار کی جتنی بھی مکی زندگی ہے، سرکار کی زندگی کو اگر آپ
دو حصوں میں تقسیم کریں، مکی زندگی اور مدنی زندگی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی مکی زندگی ہے وہ ساری کی ساری عقائد اور عبادات کے اندر گزری ہے۔ اللہ کی توحید، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ سارے عقائد ہیں۔ غیب پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سارے عقائد ہیں۔ تو مکی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ عبادات کو لوگوں تک پہنچایا، عبادتوں کا طریقہ، عبادتوں کی تربیت لوگوں تک پہنچائی۔ لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی مدنی زندگی ہے، مدینے کی جتنی بھی زندگی ہے، آپ اس کا اگر دو جملوں کے اندر خلاصہ نکالنا چاہتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مدنی زندگی مکمل طور پر ایک سیاسی زندگی تھی، مکمل طور پر ایک ہمیں جھجک آتی ہے یہ سیاست کا لفظ منہ پر لانے کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیاست میں سمجھتا ہوں کہ عبادت ہے۔ سیاست بولیں تو صحیح، عبادت ہے، سیاست عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے نبی توسسوہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ توسسو کا لفظ آیا ہے بخاری شریف، سرکار نے استعمال کیا کہ بنی اسرائیل میں ان کی سیاست کون کرتے تھے؟ بولیں ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ سیاست کون کرتے تھے؟ بولیں نبی کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں لکھا، ماہرین نے، علماء نے لکھا کہ سیاست کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے کہ سیاست کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حق ہے جو اللہ کا بندوں پر ہے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک وہ حق ہے کہ جو بندوں کا بندوں پر ہوتا ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حق کہا جاتا ہے۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی کا نام سیاست ہے۔ حقوق العباد کی بولیں ادائیگی کا نام، حقوق العباد ادا کرنے کا نام سیاست ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مدنی زندگی ہے جو سرکار نے مدینہ پاک میں گزاری، وہ ساری کی ساری سیاست یعنی حسن انتظام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور مکہ کو ایک وطن بنایا، ایک اسلامی ریاست بنایا، ایک اسلامی اسٹیٹ بنایا، اور ایک اسلام کا قلعہ بنایا مدینہ شریف کو۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی تقریباً 10 سالہ زندگی کا یہ کارنامہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کو پوری اسلامی سلطنت کا ایک مرکز بنا دیا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مرکز اتنا سادہ مرکز تھا، اتنی سادی یہ ریاست تھی کہ اس ریاست کا جو حکمران ہے، اس ریاست کا جو سربراہ ہے، اس کے گھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے آٹے کی روٹی سے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہ جب سے ہجرت کی اور مدینہ شریف سرکار علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آپ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک مسلسل ہم نے آٹے کی روٹی سے، گندم کے آٹے کی روٹی سے ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ یہ اس ریاست کے حکمران کی صورتحال ہے۔ اس ریاست کا حکمران کیا کرتا ہے؟ اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی مال تحفے میں ملا ہے، آپ تب تک گھر نہیں لوٹے جب تک اس مال کو غریبوں میں خیرات نہیں کر دیا ہے۔ یہ اس ریاست کا انتظام تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ریاست کی عدالت، اس ریاست کی
سپریم کورٹ مسجد نبوی میں لگتی تھی۔ مسجد نبوی اس ریاست کا سارا کچھ تھا کہ مسجد نبوی میں ہی عدالت لگتی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ مسجد نبوی سرکاری یونیورسٹی ہے کہ وہاں صفا کے چبوترے پر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھا کرتے ہیں، قرآن پڑھا کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ اور اس ریاست کی پارلیمنٹ وہ بھی مسجد نبوی ہے، اس ریاست کا سینٹ وہ بھی مسجد نبوی ہے، قانون ساز ادارہ وہ بھی مسجد نبوی ہے۔ یاران گرامی، اس قدر سادگی کے ساتھ اس ریاست کا قیام کیا گیا، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اسلام کے نام پر بننے والی ریاستوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ مدینہ شریف کا نام آتا ہے، کہ مدینہ سب سے پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، اور اس پوری دنیا میں جو دوسری ریاست اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنی ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی اگر کسی بابرکت دن میں پیدا ہو تو اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ دیکھیں نا جمعے والے دن پیدا ہوا، یہ بچہ فلاں بابرکت دن پیدا ہوا۔ اسی طرح اگر کسی کو وصال کا دن اچھا مل جائے، وصال کا دن اچھا مل جائے تو اس کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ماشاءاللہ کتنا پیارا دن آیا جی، جمعے کے دن فوت ہوا، ایک مثال۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا کیا، اور یہ جس دن اس کا اعلان ہو رہا تھا وہ رمضان شریف کی 27ویں رات تھی۔ رمضان شریف کی بولو 27ویں رات تھی۔ اور اگر ہم اس طرف نکل آئیں کہ اس سلطنت کے قیام میں اولیاء کرام کا کس قدر ہاتھ تھا اور اولیاء کرام کی کس قدر محنتیں تھیں، تو آپ یقین کیجئے یہ پورا ایک الگ مضمون ہے۔ پاکستان میں یعنی اب جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں کے بڑے بڑے آستانوں نے اس وقت علل اعلان کہا، جن میں بڑا نام پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سجدہ والی سرکار، آپ کا بہت بڑا نام آتا ہے، جس میں پیر آف زکوڑی شریف، یہ پشاور سائڈ پر ہے، بہت بڑا آستانہ ہے۔ پیر آف برچنڈی شریف یہ سندھ کی طرف ہے، بہت بڑا آستانہ ہے۔ پیر جو گوٹ، پیر پگاروں والا آستانہ، یہ بھی سندھ کے اندر ہے، اندرون سندھ میں، بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف والی سرکار، آپ کا بہت بڑا نام آتا ہے۔ یاران گرامی، اس ملک پاکستان کے بنانے میں، اس پاکستان کی تحریک میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر 5000 سے زیادہ علماء اور مشائخ شرکت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے جلسوں میں 10 علماء آ جائیں تو اس جلسے کو علاقے کا بہت بڑا جلسہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب 10 بڑے بڑے نامور علماء بلائے گئے ہیں۔ اور یہ آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہوئی، اور اس کانفرنس میں 5000 کے قریب علماء اور مشائخ نے شرکت کی، اور اس میں عوام کی تعداد کے مختلف اندازے ہیں۔ کسی نے 60,000 بھی لکھا ہے، 40,000 بھی لکھا، کسی نے لاکھ بھی لکھا، یعنی ہزاروں میں تعداد عوام کی ہے، اور 5000 کے قریب علماء اور مشائخ نے شرکت کی۔ اور اس موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ اگر محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے بالفرض پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں تو ہم علماء اور مشائخ کبھی بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ یاران گرامی، اس وطن کے بنانے میں بہت ساری ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے ہیں۔ اس وطن کے بنانے میں بہت ساری بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اس وطن کے بنانے میں بہت ساری
بیویوں نے اپنے شوہروں کی قربانیاں دی ہیں، بہت بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے۔ آپ کبھی کسی بڑے بزرگ کے پاس بیٹھیں، ان سے سنیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کیا حالات تھے، کس طرح لوگوں نے ہجرت کی، کس طرح لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا، امرتسر میں کس طرح پوری ٹرین کو کاٹ دیا گیا، ایک ایک بندے کو چن چن کے دیکھا کہ کوئی بچ تو نہیں گیا، اور پوری ٹرین لدی پڑی تھی اوپر نیچے سے، اور ایک ایک کر کے سب کو جو ہے وہ تلوار کے چاقو کھنجر سے مار دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ آج ہمیں یہ پکی پکائی کھیر مل گئی ہے، یہ بنا بنایا حلوہ آج ہمیں مل گیا ہے، اس لیے ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہے۔ آج ہمیں اس کے در و دیوار کی قدر نہیں ہے۔ یاران گرامی، یہ ہمارا گھر ہے، اور گھر کی اہمیت آپ اس سے پوچھیں جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں، جو در بدر بیگانے پرائے مکانوں میں، پرائی چھتوں میں جو گزارا کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں گھر کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ مشہور ہے، سنا ہے، 20 مرتبہ سنا ہے کہ جی اپنا گھر ہونا چاہیے، پاویں ککھاں دی کلی ہوئے، جیسا بھی ہو اپنی چھت ہونی چاہیے۔ یہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی چھت عطا کی ہے، یہ ہمیں ہمارا گھر دے دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو یہاں کی صورتحال تھی اور یہاں پر جو پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، یہاں پر جو دین کا حشر نشر کیا جا رہا تھا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ پوری تحریک چلی، اور اس کے بڑے گھنونے اس کے محرکات تھے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ یاران گرامی، پورے دین کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اور اکبر بادشاہ بھی بڑا سیکولر اور لبرل ٹائپ کا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جی سارے مجھ سے خوش باش رہیں، اور میں چورس اینٹ کی طرح ہر کونے میں فٹ آ جاؤں، ہندوؤں کو بھی راضی رکھوں، عیسائیوں کو بھی راضی رکھوں، مسلمانوں کو بھی خوش رکھوں، نہ خدا ناراض ہو، خدا بھی خوش رہے اور شیطان بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، تو دونوں گھروں کو میں بچا کے رکھوں۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اسلام کے اندر جو تحریفات، جو تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، اس نے پورے ہندوستان کے اندر گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی۔ ہندوؤں نے آگے کہا صاحب گائے ہمارا چونکہ یہ دیوتا ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا ایک بھگوان صاحب اس پہ سفر کیا کرتا تھا، اس کی یہ سواری ہے، تو اس وجہ سے ہم گائے کی عزت کرتے ہیں اور یہ اس کو ہم اپنی ماتا سمجھتے ہیں، تو جب آپ مسلمان اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کا کوئی حل نکالیں۔ اب اس اکبر بادشاہ نے پورے ہندوستان کے اندر اعلان کر دیا کہ خبردار کسی نے گائے کو ذبح کیا، پورے ہندوستان میں گائے کی ذبح پر پابندی ہے کہ اس سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے دربار کے اندر ماہ رمضان میں یہ قید لگا دی، پابندی لگا دی کہ جو بھی آدمی میرے دربار میں آئے گا وہ منہ میں پان رکھ کے آئے گا، پان چبا کے آئے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کس نے روزہ رکھا اور کس نے نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی گئی کہ پان کھا کر آؤ رمضان شریف میں، تاکہ مجھے پتہ چلے تمہارا روزہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، مدارس کو بند کر دیا گیا، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، یاران گرامی پورا دین بدل دیا گیا، اور اندر کھاتے یہ بھی پلاننگ ہو رہی تھی کہ ہم ہندو مذہب سے کچھ چیزیں لے کر، کچھ چیزیں عیسائی مذہب سے لے کر، اور کچھ چیزیں مسلمانوں کے مذہب سے لے کر ایک نئی کتاب تشکیل دیتے ہیں، اور تمام مذاہب کے لوگوں پر لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ اس ایک کتاب کی پیروی کریں، قرآن کو بھی چھوڑیں، اور سکھ اپنی گرنتھ کو چھوڑیں، اور ہندو اپنی گیتا کو چھوڑیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک کتاب پر سارے متفق ہو جائیں۔ اور اندر کھاتے یہ بھی پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس دین کا نام اس نے دین الہی رکھا، کہتا تھا یہ دین الہی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جو میں آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی ظلم سر اٹھاتا ہے، جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے، اللہ تعالی حق کو اس باطل پر غالب کر دیتا ہے۔ جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے، باطل آتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرد قلندر بھیجتا ہے، کوئی ایسا مرد حق پیدا کرتا ہے جس کو اللہ حق کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے، اور وہ اس باطل کا قلع کما کر کے اللہ کے حق کو، اللہ کے نظام کو پھر سے اس روئے زمین پر جو ہے وہ نافذ کر دیتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، آج سے نہیں ہے، آپ روز ازل سے دیکھ لیں، روز ازل شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا وہاں سے شروع ہوں اور آج تک پاکستان بننے تک آپ آ جائیں، آپ کو ہر زمانے میں مثال ملے گی کہ جب بھی باطل اٹھا ہے اور جب بھی باطل نے ذرا پر کھولنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مرد حق کو، مرد قلندر کو بھیجا ہے جس نے اس باطل کا قلع کما کیا ہے اور اس حق کو باطل پر غالب کر دیا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی، یہ آج سے پونے 400 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے امام ربانی، مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے حق کی قوت دے کر بھیجا، حق کی طاقت دے کر بھیجا، اور آپ نے اس پورے نظام کو تہس نہس کر دیا، اور بڑی حکمت کے ساتھ، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، آپ نے اس باطل مذہب اور باطل دین کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا، اور اللہ کے دین کو، مصطفیٰ کے دین کو پھر سے ہندوستان کے اندر رائج کر دیا۔ اور یہی صورتحال انگریز دور میں ہو رہی تھی، یہی صورتحال انگریز دور میں تھی۔ جب یہ انگریز آیا اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے بناؤں، سکول زیادہ سے زیادہ بناؤں، اور پھر آیا تو تجارت کرنے تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کرنے آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنے سکول بنائے تاکہ یہاں کے بچوں کو ہم اپنی مرضی کی تعلیم دیں۔ جب تعلیم ہماری مرضی کی ہوگی تو پھر یہ نوجوان، یہ بچے جوان ہو کر کہاں جائیں گے؟ پھر ظاہر بات ہے یہ صاحب ہمارے نظریات کے، ہمارے فکر، ہمارے طور طریقے کے یہ سارے حامل ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنیز میں، ہماری فیکٹریوں میں نوکری بھی ان کو ملے گی جو ہمارے اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ ایسی لعنت ہمارے اوپر پڑی ہے کہ آج تک ہم اس چکر سے باہر نہیں نکلے کہ صاحب اگر نوکری لینی ہے، کوئی اچھی نوکری کرنی ہے، پھر اسکول پڑھو۔ اگر اچھی نوکری لینی ہے، اچھی ملازمت کرنی ہے، تو پھر کیا کرو؟ اسکول پڑھو۔ یہ آج تک یہ چھاپ ہمارے ذہن پر ہے، اور یہ بڑے دکھ والی بات ہے۔ لیکن یاران گرامی، اللہ تعالیٰ نے حق کو پھر غالب کیا، اور اس پورے خطے کے اندر جو دین کا حشر نشر ہو رہا تھا اور دین کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے حق کو پھر غالب کیا، اور اللہ نے اسلام کے نام پر یہ خوبصورت خطہ، یہ ریاست ہمیں عطا کر دی، اور اس میں پھر اب ہمیں الحمدللہ آزادانہ طور پر ہمیں کھلے عام اجازت ہے، ہم جب چاہیں مسجد آ سکتے ہیں، جب چاہیں مدرسے جا سکتے ہیں، ہم جب چاہیں گھر سے نکلیں، جب چاہیں نہ نکلیں، ہم آزادانہ طور پر اپنی عبادات کر رہے ہیں، ہم اپنے نظریات، اپنے افکار کو آزادانہ طور پر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کی نشر و اشاعت کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ہم کھلے عام اپنے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی طرح کے نچلی سطح پر ہمیں کسی طرح کے جو دباؤ میں آنے کی جو ہے وہ نہ ضرورت ہے اور نہ ہم آ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یاران گرامی، اس میں کچھ تکلیف دہ چیزیں ہیں، میں گفتگو اپنی سمیٹ رہا ہوں، اس میں کچھ تکلیف دہ چیزیں یہ ہیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا یا کر دیا گیا کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا، یہ پورا طبقہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے بننے کے بالکل خلاف تھا۔ وہ کانگریسی طبقہ جس کے جزیات اور جس کے باقیات آج تک پاکستان میں ہمیں نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، اور کہا نا کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے، اور ان کے پاکستان کے بارے میں بغض، پاکستان کے بارے میں حسد، وہ گاہے بگاہے مختلف موقعوں پر نکلتا رہتا ہے۔ کبھی
14 اگست کو اعلان کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھتے جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی 14 اگست کو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس سال ہم 14 اگست کو جشن آزادی نہیں منائیں گے بلکہ 14 اگست کو یوم سیاہ منائیں گے. یہ کس نے اعلان کیا تھا کہ ہم 14 اگست کو یوم سیاہ منائیں گے؟ کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ شکر ہے کہ ہمارے بزرگ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. کبھی اخبارات کے اندر یہ ہیڈنگ آتی ہیں، یہ سرخیاں آتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان وہ ریاست ہے کہ جس کو ہم نے بدل نخواستہ قبول کیا ہے، ایسے قبول کیا ہے کہ جیسے ایک کوٹھے پر رہنے والی رقاصہ جس طرح آنے والے بندے کو قبول کرتی ہے، ہم نے اس رقاصہ کی طرح پاکستان کو قبول کیا ہے. کسی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. کسی نے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم نہیں ہیں، یہ کافر اعظم ہے. یہ بکواسیات اس دور میں کی جا رہی تھی اور مسلسل کی جا رہی تھی. کانگریس کے حق میں جلسے کیے جا رہے تھے، کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے جا رہے تھے. لیکن اس زمانے میں کہتا ہوں ہمیں آج فخر ہو رہا ہے. شکر الحمدللہ آج ہم سر اٹھا کر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور رہ سکتے ہیں اور یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی آج سے 70-72 سال پہلے ہمارے بزرگ وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان کی مخالفت میں نہیں بلکہ پاکستان کی حمایت میں نکل رہے تھے، پاکستان کی حمایت میں جانیں قربان کر رہے تھے. ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے آستانے جن سے آج تک ہم وابستہ ہیں، ان آستانوں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ جس نے مسلم لیگ کو ٹکٹ ووٹ نہ دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے تمام مریدوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ کو یعنی قائد اعظم کو وہ ووٹ دیں. یاران گرامی، یہ آوازیں کہاں سے اٹھی تھیں؟ یہ انہی آستانوں سے اٹھی ہیں کہ جن آستانوں سے ہم بھی وابستہ ہیں، ہمارے بزرگ بھی وابستہ تھے. پچھلے دنوں لاہور میں ایک جگہ پر میرا جانا ہوا اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، کم از کم دل کو سکون ہوا. آپ ایئرپورٹ کے قریب جائیں تو آپ میں سے شاید اکثر دوستوں نے دیکھا ہوگا، آرمی والوں نے ایک میوزیم بنایا ہے بالکل ایئرپورٹ کا جو روڈ ہے اس کے بالکل ساتھ، مار روڈ والی سائڈ پہ. اور آرمی میوزیم کے نام سے ایک میوزیم، ایک عجائب گھر بنایا ہے. اب اس کے اندر آرمی کے متعلقہ اور جنگوں کے متعلقہ اور پاکستان کی تحریک کے متعلقہ 1947 سے پہلے اور بعد والی جو تحریکیں تھیں ان میں جو مین قائدین تھے ان کے حوالے سے پورا ریکارڈ وہاں پر موجود ہے اور بڑی خوبصورت انہوں نے وہاں ساری ترتیب اس کی دی ہے. میں وہاں گیا اور اس بات کو دیکھ کر الحمدللہ فخر ہوا، خوشی ہوئی کہ وہاں آج بھی اس جگہ پر پیر آف مانکی کا انہوں نے خاکہ بھی بنایا ہے اور ان کا تعارف بھی لکھا ہے اور تحریک پاکستان کے ہیرو میں پیر آف مانکی کو لکھا، پیر آف زکوڑی شریف عبداللطیف صاحب ان کو لکھا اور اس کے ساتھ مجاہد ملت، آپ کئی لوگوں نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ 2001 میں ابھی آپ کا انتقال ہوا ہے میاں والی کے اندر. آپ کو تحریک پاکستان کے ہیرو کے طور پر آج بھی آرمی میوزیم کے اندر آپ کا وہ ایک خاکہ بنا کر اور نیچے آپ کا تعارف لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیر جو گوٹ والے پیر آف پگارا ان کا وہاں پر باقاعدہ تعارف لکھا اور ان تمام لوگوں کو تحریک پاکستان کے ہیرو کے طور پر اس سرکاری میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے. یاران گرامی، یہ بہت بڑی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کس قدر کاوشیں تھیں اس ملک کے اندر. اور میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس آدمی نے، میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جو آدمی دن رات محنت کر کے پیسہ جمع کرتا ہے اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے وہ مکان شروع کرتا ہے، اپنا گھر شروع کرتا ہے، پیسے جمع کیے، بنیادیں کھودیں، پھر پیسے آئے تو بھرتی کروائی، پھر پیسے مختلف درجوں سے، مختلف
طریقوں سے آہستہ آہستہ جو آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے محنت کر کے اور بیچارہ کھینچ تان کے جس طرح بھی کر کرا کے اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، اور جس دن اس کی گھر کی چھت بن جاتی ہے اور وہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے، مجھے بتائیں کہ کیا اب یہ آدمی اپنا گھر توڑنے میں راضی ہوگا؟ بولو، نہیں ہوگا۔ اب جب ایک آدمی گھر مکمل بنا لیتا ہے، اس کے بعد عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اگر دیوار پر پینسل سے لائن بھی لگائے تو اس کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں کہ ابھی نیا پینٹ کرایا اور تو اس پہ پھر لائنیں لگا رہا ہے۔ اگر کوئی ریڑھی والا، کوئی رستے میں گزرنے والا کوئی دیوار میں کوئی چیز ٹھوک دیتا ہے، کوئی دیوار کو کوئی نقصان کرتا ہے، اس سے ہم لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں کہ آپ نے یہ دیوار ساری خراب کر دی۔ یعنی خون پسینے سے جس نے گھر بنایا ہو، پھر وہ اس گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہر ہر حصے کی حفاظت کرتا ہے، مختلف موسموں سے بچاتا ہے، ہر اعتبار سے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یاران گرامی، جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ آج وہ اس گھر کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں، اس گھر کے ایک ایک کونے کی حفاظت کریں۔ اور یہاں میں یہ بات کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب اسلام کے نام پر جب اس ملک کے اندر دھماکے کیے جاتے ہیں، کبھی داتا دربار پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور دین کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر مزارات پر حملے کیے جاتے ہیں، بی بی پاک دامنہ کے مزار پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی رحمان بابا کے مزار پر پشاور میں حملہ کیا جاتا ہے، کبھی کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی جامعہ نعیمیہ کے اندر ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو حملہ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یاران گرامی، یہ جو اسلام کے نام پر اور اسلام کا نام لے کر جو اس ملک کو خراب کر رہے ہیں، جو اس ملک کو توڑ رہے ہیں، جو اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان بنانے میں شریک نہیں تھے، جو پاکستان بنانے میں شامل نہیں تھے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جو پاکستان بنانے میں شامل تھے، وہ اس کی ایک ایک دیوار کی آج بھی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک نظریے کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ سنیں حدیث سرکار کی، شاید بعض دفعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ کیا 14 اگست کی تقریر شروع ہو گئی ہے۔ یاران گرامی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وطن کی محبت ایمان کے حصوں میں سے، اب بولو، ایک حصہ ہے۔ اور میں نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کتنا ضروری ہے، ریاست کتنی ضروری ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑیں اور مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ اگرچہ آپ کے آباء و اجداد کی جائے پیدائش ہے، یہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، لیکن یہ آپ کا وطن نہیں ہے۔ وطن آپ کا مدینہ شریف ہے، اور مدینہ الرسول آپ کا وطن بننے والا ہے۔ آپ اپنے وطن تشریف لے جائیں۔ یاران گرامی، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس ریاست کا فیضان پوری دنیا کے اندر پہنچا، اور اسی ریاست کا یہ فیض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسلام کے نام پر ملک پاکستان عطا کر دیا۔ اور یہ 27ویں ماہ رمضان کی 27ویں شب کو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اور پاکستان مارز وجود میں آتا ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد مدینہ شریف کے اندر رکھی، اسلام کے نام پر، اس دنیا میں دوسری ریاست جو اسلام کے نام پر بنی ہے وہ ملک پاکستان ہے، اور اس کو اس وجہ سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام نافذ کیا جائے، یہاں مسلمان آزادانہ زندگی گزاریں، ہمیں اپنے عبادات کے معاملے میں رکاوٹ نہ ہو، ہمیں اپنے مذہبی معاملوں میں رکاوٹیں نہ ہوں۔ یاران گرامی، اگر پاکستان کو ہم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے
حاصل کیا ہوتا یا قائد اعظم نے اگر ایک اس کو سیکولر اسٹیٹ کے لیے حاصل کیا ہوتا تو پھر ہندوستان میں کیا مسئلہ تھا؟ سیکولر اسٹیٹ پہلے سے موجود تھی، ہندوستان کیا تھا؟ جو اجتماعی ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ سیکولر اسٹیٹ تھی، وہ تو پہلے سے موجود تھا۔ پھر الگ وطن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دو قومی نظریے پہ بنا ہے، اور دو قومی نظریہ وہ ہے جس کو سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور یہ ملک پاکستان کا معرض وجود میں آنا، اس کی بنیادیں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم مذہب کے ساتھ اٹیچ ہوں، دین کے ساتھ جڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں۔ جس دین کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے اپنی جانیں قربان کی، آج اس دین سے ہم پھر دور ہونے جا رہے ہیں، اس دین سے پھر دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پہلے ایسا ہوا تھا، پہلے ہم دین سے دور ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ انگریز کے آنے سے پہلے اس پورے خطے کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، اتنی بڑی زمین پر مسلمان حکومت کر رہے تھے، اور پچھلے 600 سال سے حکومت کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ عیاشیوں میں پڑ گئے، شرابیں عام ہو گئی، جوے عام ہو گئے، زنا عام ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ جب کوئی میری نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے، اور جب کوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ ہم نے اس نعمت کی ناشکری شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس پورے اتنے بڑے خطے میں ہمیں ایک ٹکڑا صرف کاٹ کے دے دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، باقی اتنی بڑی دوسری اسٹیٹ جو ہے اس پر اگرچہ مسلمان بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن آج بھی وہ غیر مسلم حکومت ہے، وہاں پر غیر مسلم اسٹیٹ ہے وہ، اور یہ ایک خطہ دے دیا گیا۔ اور آج ہم پھر دوبارہ سے ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاران گرامی، آج پھر زنا ہم میں عام ہے، اور خیر یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ آپ غور کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، شاید کہ اس زمانے میں کوئی اکا دکا آدمی ہوگا جو زنا سے یا زنا کے جو مقدمات ہیں ان سے محفوظ رہا ہو اپنی پوری جوانی میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے زنا سے پاک اپنی جوانی گزار دی ہے، اس سے بڑا اللہ کا ولی اس دور میں اور کوئی نہیں ہے۔ آج اس قدر عام ہو گیا زنا، باقاعدہ اڈے بنا دیے گئے زنا کے، شرابیں عام پی جا رہی ہیں، اور شرابیں پی کر اس پر فخر کیا جا رہا ہے، جو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ آج جوے عام کھیلے جا رہے ہیں، ہمارے چوکوں میں، ہماری بیٹھکوں پر، ہماری دکانوں پر آج جوے کے اڈے بن گئے ہیں۔ آج ہمارے کھیت وہ منشیات کی مارکیٹیں بنی پڑی ہیں، اور ہر تیسرے کھیت میں نشہ آور اشیاء استعمال کی جاتی ہیں، اور نشہ کرنے والے ان کھیتوں کا رخ کرتے ہیں۔ یاران گرامی، آج پھر ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور اس کا لامحالہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نتیجہ نکلتا آ رہا ہے کہ اس وطن، اس نعمت کو، یہ ملک پاکستان جو اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی جو ہم نے ناشکری شروع کر دی ہے، اور یہ ناشکری ہمیں نقصان کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میری نعمت کی ناشکری کرتے ہو تو میں نعمت چھین لیتا ہوں، نعمت واپس لے لیتا ہوں، اور جب تم میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہو میں نعمت کو اور زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، ملک پاکستان کو انہی خطوں پر، انہی رستوں پر چلائے جن رستوں کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، جس مقصد اور مشن کے لیے ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے اس وطن عزیز میں وہ نظام پھر سے رائج ہو، ہم دین سے جڑ جائیں، ایک امت بن کر، امت واحدہ بن کر ابھر کر اس دنیا میں سامنے آئیں، اور قرآن کا جو حکم ہے وہ سب پر لاگو ہو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا